بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تواضع لله رفعه الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق کے اعلیٰ درجے کے اوپر فائز فرمایا تھا. ہر وہ صفت جو آپ کے اندر پائی جاتی تھی وہ اخلاق حمیدہ سے تعلق رکھتی تھی. کیا اخلاق حمیدہ سب کے سب آپ کے اندر موجود تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا: بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. میری بعثت کا مقصد اچھے اخلاق کو مکمل کرنا ہے. آپ اچھے اخلاق کی تعلیم دینے کے لیے اس دنیا کے اندر مبعوث کیے گئے. چنانچہ آپ نے ہر طرح کے اخلاق کی تعلیم دی. وہ روایت ہم نے بار بار سنی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: صل من قطعک، اعط من حرمک، اعف عمن ظلمک، واحسن الی من اساء الیک. اگر کوئی تمہارے ساتھ رشتے کو توڑے، رشتہ داری کا خیال نہ رکھے، تم سے رشتہ داری کا تعلق توڑ لے، تم اس کے ساتھ صلح نہیں کرو، تم رشتہ داری کے تعلق کو نبھاؤ. اگر کوئی تمہیں تمہارے حق سے محروم کر دے، تمہارا حق بنتا ہے کچھ اور وہ تمہارے اوپر تمہیں حق سے محروم کر رہا ہے، تم اس کے ساتھ عطا کا معاملہ کرو، اس کو اس کے حق سے زیادہ دو. اعف عمن ظلمک. اگر کوئی تمہارے اوپر ظلم کرے تو تم اسے معاف کر دو. برابر سرابر کا بدلہ بھی مت لو جو تمہارا حق ہے، بلکہ معاف کر دو اس کے ظلم کو. واحسن الی من اساء الیک. اور آپ نے پھر ایک جامع جملہ ارشاد فرمایا کہ تمہارے ساتھ کوئی بھی کسی بھی طرح کی بدسلوکی کرے، تم اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، اس کے ساتھ تم اچھا برتاؤ رکھو. اور اس کے اوپر امت کے اکابر نے عمل کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ثمرہ بیان فرمایا ہے: ادفع بالذی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم. حسن سلوک کو اگر لازم پکڑو گے، اس کے ساتھ جو تمہارے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے تو پھر آج کا دشمن کل کا دوست بن جائے گا. یہ اصول ہمارے لیے کہ ہر حال کے اندر حسن سلوک کو لازم پکڑا جائے، یہ مسلمانوں کے لیے تعلیم. اچھے اخلاق میں سے ایک اچھی صفت ہے تواضع، اور اس کے مقابلے میں ایک بری صفت ہے جس کا نام ہے تکبر. تکبر اللہ تبارک و تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تکبر میری چادر ہے اور عظمت یہ میرا تہبند ہے. جو شخص ان دونوں میں مجھ سے مقابلہ کرتا ہے، بڑا بننے کی کوشش کرتا ہے، عظیم بننے کی کوشش کرتا ہے، تو میں اس کو جہنم کے اندر ڈال دوں. تکبر لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من کبر. ایسا شخص جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، ایسا شخص جنت کے اندر داخل نہیں. آج عام طور پر ایگو کے نام پر اور کسی اور نام پر ہر آدمی تکبر کے اندر مبتلا ہے.
زبانی جمع خرچ کا نام تواضع نہیں ہے، تکبر اور تواضع یہ دل کا عمل ہے۔ کیسے معلوم ہوگا کہ تکبر ہے یا نہیں؟ اگر کوئی ایسا عمل ہمارے ساتھ ہو جائے جس کے بارے میں ہمارا یہ تصور ہو کہ میرے ساتھ میرے درجے سے اتر کر معاملہ کیا گیا، میں اس سے زیادہ کا حقدار تھا، اسی کا نام تکبر ہے۔ زبان سے بھلے کچھ نہ کرے، چہرے کا زاویہ بدل گیا کہ ایسا میرے ساتھ کیوں ہوا، میں تو اس سے زیادہ کا حقدار تھا، اس کا مطلب اس کے دل کے اندر بڑائی موجود ہے۔ اور اگر چہرے کے اوپر کوئی فرق نہیں آتا، دل کے اندر کوئی بات نہیں آتی، تو ایسا شخص متواضع ہے، یہ متکبر ہے۔ حضرت مولانا مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم نے ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ کے اندر بحیثیت خادم کے حضرت مولانا مفتی احمد صاحب خانپوری رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے ابتدائی زمانے کے اندر اپنے۔ اس دوران ایک بڑے مہمان آنے والے تھے جن کو حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھنا تھا، لیکن جب وہ ادھر جانے لگے تو پہچان میں تو کوئی آتا نہیں تھا، تو عموم کا جو دسترخوان تھا حضرت مولانا مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم نے ان کو عام دسترخوان کی طرف بھیج دیا، چلے آئے ادھر، آ گئے دسترخوان پہ بیٹھ گئے۔ ادھر لوگوں نے ڈھونڈنا شروع کیا کہ حضرت کہاں ہے، جو مہمان آنے والے تھے۔ جو علیا معلوم ہوا تو حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ان کو تو میں نے ادھر بھیج دیا، گئے جا کے بلا کے لائے، حضرت چلیے آپ کو حضرت بلا رہے، آپ کو ادھر دسترخوان پہ بیٹھے۔ مفتی احمد صاحب خانپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے ان کو عام دسترخوان کی طرف پھیرا تھا تب، اور جب میں اٹھا کر ان کو خاص دسترخوان کی طرف لے گیا، دونوں صورتوں کے اندر ان کے چہرے کے اوپر کوئی فرق نہیں آیا۔ نہ ان کے چہرے سے یہ پتہ چلا کہ میں معزز مہمان میں آ کر تم مجھے ادھر لے جا رہے ہو، چہرے کے اوپر شکن نہیں، اس ماتھے پر شکن نہیں آئی۔ اور جب اٹھا کر واپس خاص دسترخوان کی طرف لے گئے تو چہرے سے ذرا پتہ نہیں چل رہا تھا کہ دیکھا کہاں لے کے آئے تو میں حقیقت میں کہاں کا مستحق تھا۔ یہ ہے اصل تواضع۔ چاہے جیسا بھی برتاؤ کر دیا جائے، آدمی کے چہرے پر اور اس کے دل کے اندر کسی طرح کی بات نہ آئے، یہ ہے تواضع۔ حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوب کے اندر لکھا ہے کہ اب حالت تو یہ ہو گئی ہے، کوئی کچھ کہہ جائے دل کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا، کوئی برا سے برا کہہ کے چلا جائے، کوئی اچھا سے اچھا کہہ کے چلا جائے، کوئی آسمان پہ پہنچا دے، کوئی تاجسترا میں پہنچا دے، اس سے دل کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ ہے اصل تواضع۔ ہمارے حال اس کے الٹ، ہم سمجھتے ہیں کہ زبان سے تواضع کے الفاظ بولنے کا نام تواضع ہے۔ حقیر، فقیر، بندہ ناچیز، غریب، اس کے بولنے کا نام تواضع ہے۔ حقیقت میں یہ تکبر ہے، اس لیے کہ یہ بولنے والا سب سے پہلے یہ طے کرتا ہے کہ میں تواضع کر رہا ہوں، یعنی میرا حق تو نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو حقیر کہوں، میں اپنے آپ کو فقیر کہوں، میں بندہ ناچیز اپنے آپ کو کہوں، میں ہوں تو بہت بڑی چیز، لیکن میں تواضع کی وجہ سے ایسا کر رہا ہوں۔ یہ احساسی تکبر ہے، جو سمجھتا ہے کہ میں اپنے درجے سے نیچے درجے کے الفاظ استعمال کر رہا ہوں اپنے لیے۔ ہاں کوئی حقیقت میں اپنے آپ کو سمجھتا بھی ویسا ہی ہو تو پھر وہ استعمال کر سکتا ہے۔ میں نے پیچھے بھی نقل کیا تھا اپنے حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی دامت برکاتہم کا ایک مقولہ کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو کہتا ہے کہ ارے میں تو بہت بڑا گناہ گار ہوں، میں تو سراپا تقصیر ہوں، تو اس کے کہنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ نہیں حضرت، آپ
کہاں آپ تو اللہ والے ہیں، آپ تو حاجی صاحب ہیں، آپ تو نمازی ہیں، آپ تو اس طریقے سے دین پر عمل کرنے والے ہیں، سامنے سے یہ جواب آنا چاہیے، وہ اس بات کا منتظر ہوتا ہے۔ حضرت نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی شخص ایسا کہتا ہے تو آپ اس سے کہہ دیجئے کہ ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ نے تو یہ بھی گناہ کیا ہے، آپ نے یہ بھی گناہ کیا ہے، آپ نے یہ بھی گناہ کیا ہے، اللہ کے یہاں بڑی پکڑ ہے ان سب چیزوں۔ اگر اس کے چہرے کا زاویہ تبدیل ہو گیا تو پھر اس کا مطلب کہ یہ آدمی اس تصور کے ساتھ کہہ رہا تھا کہ میں حقیقت میں تو نہیں ہوں لیکن تواضع کی وجہ سے ایسا کہہ رہا ہوں، یہ حقیقت میں متکبر ہے۔ اور اگر وہ حقیقت میں متواضع ہوگا تو جب آدمی گناہ گنائے گا تو اس کے دل کے اندر یہ بات آئے گی، یہ تو وہ چیزیں ہیں جو تم جانتے ہو اور لوگ جانتے ہیں، میرے گناہ کتنے ہیں وہ تو میں جانتا ہوں، میرا رب جانتا ہے، اگر وہ بھی تمہارے سامنے کھل جائے تو تم تو میرے چہرے پر تھوکنا بھی گوارا نہ کرو۔ یہ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے بھی چھپا رکھا ہے۔ اس گنانے کے باوجود اس کے دل کے اندر شرمندگی رہے گی کہ تم تو اتنے ہی جانتے ہو۔ یہ ہے حقیقت میں تواضع۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تکبر کے اوپر بے شمار وعیدیں بیان فرمائی ہیں، اور نبی علیہ السلام نے بے شمار وعیدیں بیان فرمائی، اور تواضع کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے فضائل بیان فرمائے۔ تواضع اپنے آپ کو نیچا سمجھنا، دکھانا نہیں، سمجھنا، جس درجے پر ہے سامنے والا اس کو کہیں سمجھ رہا ہے، یہ اپنے آپ کو اس سے نیچا سمجھے، اور عمل سے یہ چیز ظاہر ہوتی ہے۔ حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ریل کے اندر سفر کر رہے ہیں، ایک بغل میں غیر مسلم بیٹھا ہوا تھا، وہ بار بار پہلو بدل رہا ہے، استنجے کا تقاضا ہے، بار بار جاتا ہے چلے آتا ہے۔ حضرت اٹھے گئے، دیکھا استنجا خانہ گندا ہے، وہ وہاں جانا نہیں چاہتا، وہیں استنجا خانہ صاف کیا، صاف کر کے آگے بیٹھ گئے، اسے کچھ کہا نہیں، اور وہ اسی طرح پریشان ہے، تو استنجے کا تقاضا ہے کہ چلے جاؤ، تو اس نے کہا کیا جاؤں گا، اتنا گندا بنا ہوا کہ جانے کا جی نہیں چاہتا، تو میں ابھی ہو کے آیا ہوں بالکل صاف، نہیں بتایا کہ میں نے کیا ہے، میں ابھی ہو کے آیا ہوں بالکل صاف ہے۔ وہ گیا اور آ کر ان کے ہاتھ چوم لیے، پاؤں پکڑ لیے، یہ بڑا کام، یہ آپ کے لائق تو نہیں تھا لیکن آپ نے میرے لیے اتنا کام کیا۔ مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت مسلمانوں کے قائد تھے، لیکن یہ نہیں تصور کیا کہ میں کہاں ہوں، اس بغل والے کی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے ٹرین کا بیت الخلاء تک صاف کیا۔ یہ ہے تواضع، عمل سے ظاہر ہوتی ہے، حقیقت میں تواضع یہ نہیں ہے کہ انہوں نے بیت الخلاء صاف کر دیا، حقیقی تواضع یہ ہے کہ انہوں نے اپنے کو بڑا نہیں سمجھا اور جو بھی کام سامنے آئے وہ کر گزرے۔ تو میں آگے یہ کرنا ہے، تکبر اور تواضع دل کا عمل ہے۔ اگر آدمی اپنی سوچ کے اندر اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے تو وہ متکبر ہے، چاہے زبان سے کچھ کہتا رہے، اور اگر دل سے اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے، اپنے آپ کو لوگوں سے کمتر سمجھتا ہے، تو پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک انتہائی محترم ہے۔ اور اگر وہ حقیقت میں اپنے آپ کو متواضع سمجھتا ہے تو اس کی زندگی کے اندر اس کے آثار نظر آئیں۔ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ کتابوں کے اندر نقل کیا کہ میں اپنے آپ کو تمام مسلمانوں سے کمتر محسوس کرتا ہوں، میرے پاس کچھ نہیں، باقی تمام مسلمان مجھ سے بہتر ہیں، اور کافروں کو مآل کے اعتبار سے اپنے سے بہتر سمجھتا ہوں کہ اگر وہ ایمان لے آئے تو مجھ سے بہتر ہو جائیں گے، لیکن اگر وہ کفر پر پڑیں اور میں ایمان والا ہوں تو میں کافر سے بہتر ہوں۔ ایک
کافر بادشاہ نے ایک اللہ والے کو گرفتار کر لی اور ان کی توہین کرنے کے لیے اس نے کہا کہ بتاؤ تم اچھے ہو یا میرا کتا اچھا ہے، کون بہتر ہے؟ تو جواب کیا تھا؟ اگر میں ایمان پر مرا تو میں تمہارے کتے سے بہتر ہوں، اور اگر میں بغیر ایمان کے مرا تو تمہارا کتا مجھ سے بہتر ہے۔ یہ ہے تواضع، آدمی کا اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک محمود ہے اور مطلوب ہے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بلندی پر فائز فرمائیں گے، اس کو بلند فرمائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متکبر کے بارے میں وعید بیان فرمائی ہے کہ متکبرین قیامت کے دن چونٹیوں کی شکل میں اٹھائے جائیں گے، شکل چونٹیوں کی کے جسم کے برابر اٹھائے جائیں گے، شکل انسان کی ہوگی اور ان کی جو جثہ ہوگا، جو بدن ہوگا وہ چونٹیوں کے برابر ہوگا، اور ان سب کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا اور ان کو طینۃ الخبال پلایا جائے گا۔ تکبر ایسی، اس کو علماء نے لکھا ہے کہ تکبر ام الامراض ہے، جتنے گناہ آدمی کرتا ہے ان گناہوں کی بنیاد تکبر ہے۔ تکبر آئے گا تو گناہ پر گناہ ہوتے چلے جائیں گے، اور تکبر اگر دل سے نکل گیا اور تواضع آ گئی تو انسان اچھائی کی طرف بڑھتا چلا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ متکبر جو ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، حالانکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کتے اور خنزیر سے بدتر ہوتا ہے، اور جو متواضع ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے، حالانکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت بلند مرتبہ ہوتا ہے۔ لہذا ان دونوں کا موازنہ کر کے تکبر کو اپنے دل سے نکالا جائے گا اور تواضع کو اپنے دل کے اندر بٹھایا جائے گا، یہ چیز حاصل کی جاتی ہے۔ اسی کو حاصل کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ اپنے بڑوں کی صحبت میں رہا جائے۔ جب آدمی وہاں رہے گا، ان کے حالات دیکھے گا، ان سے سیکھے گا تو یہ چیز حاصل ہوگی۔ جو علماء کی صحبت اختیار نہ کرے، صلحاء کی صحبت اختیار نہ کرے، اس کے اندر یہ چیز بڑی مشکل سے آتی ہے۔ یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ نہیں آتی، لیکن یہ چیز تجربے سے جو بات ثابت ہے کہ علماء اور صلحاء کی صحبت کے ذریعے یہ چیز حاصل ہے۔ اور جو آدمی علماء اور صلحاء سے کٹ کر زندگی گزارتا ہے اس کے اندر صرف تکبر ہوتا ہے، اور بسا اوقات یہ تکبر علم کے عنوان پر ہوتا ہے، جو میں جانتا ہوں وہ کوئی نہیں جانتا، مولوی صاحب کو کیا پتا، مولوی صاحب جانتے ہی کیا ہے، یہ بھی تکبر ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ان سے ایک ایک مجلس کے اندر 40 سوال کیے جاتے تھے، اور وہ ہر سوال کے جواب میں کہہ دیتے تھے کہ مجھے نہیں معلوم۔ آج تک کوئی جانکار امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے بڑا جانکار نہیں۔ امام ادارِ الحجرہ حضرت امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ لکھا ہے۔ ایک مرتبہ ان سے سوال کیا گیا، 1 2 3 4 کئی ایک سوال کیے گئے، سب کے جواب میں انہوں نے کہہ دیا نہیں معلوم۔ تو کسی نے تھے قاضی القضات، چیف جسٹس، تو اس نے سوال کرنے والے نے کہہ دیا کیسے قاضی القضات ہیں، آپ حکومت سے تنخواہ لیتے ہیں اور آپ سے مسئلہ پوچھا جا رہا ہے، آپ مسئلہ بتا نہیں رہے، آپ کہتے نہیں معلوم۔ انہوں نے جواب دیا، وہ سننے لگا، کہا اگر حکومت مجھے ان مسائل کی تنخواہ دینے لگے، حکومت مجھے جو تنخواہ دیتی ہے وہ ان مسائل کی دیتی ہے جو میں بتاتا ہوں، جو مجھے معلوم۔ اگر حکومت مجھے ان مسائل کے بدلے میں تنخواہ دینے لگے جو مجھے نہیں معلوم، تو حکومت تنخواہ نہیں دے سکتی، خزانہ خالی ہو جائے گا، اس لیے جو مجھے معلوم ہے وہ بہت تھوڑا ہے، جو نہیں معلوم ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ تو یہ تکبر کسی بھی راستے سے آ سکتا ہے، اور عموماً تکبر دین کے راستے سے آتا ہے، عموماً تکبر دین کے راستے سے آتا ہے، اور آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں چونکہ دیندار ہوں لہذا میرا یہ حق بنتا ہے، چونکہ میں جانکار ہوں لہذا میں کہہ سکتا ہوں، حالانکہ یہ تکبر انسان کو
اطمینان کے گھڑے کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔